चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। जी प्यारे बच्चों, मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आपसे एक बार फिर मुलाकात हुई है। प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है जो लास्ट आपके लिए कहानी थी वो बहुत बरकत रही। मैं आज आपसे फिर मिलूँ एक नई कहानी के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एक नई कहानी के साथ। जी प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में गुनाह हो जाना या वो बात जो खुदा ने मना की वो हो जाना एक इम्तिहान होता है हमारे लिए। कि जिस तरह अगर खुदा ने हमें किसी चीज़ से मना किया है कि आपने नहीं करना, और जो आपका प्यारा यीशु मसीह दोस्त है उसने मना किया है कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, आपने चीज़ नहीं करनी, अगर वो आपसे हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, आए हम आज इस हवाले से सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि दुनिया किसने बनाई? या सबको पता है, और आपके जो संडे स्कूल में टीचर्स हैं उन्होंने आपको गाइड किया होगा। आज हम सीखेंगे खुदा और इंसान की जुदाई के बारे में। आई होप कि जब मैंने आपको टॉपिक बताया है तो आपको पता लग गया है कि मैं किस दो शख्सियत की बात करूंगा। जी बच्चों, आज हम बात करेंगे आदम और हवा पर। किस पर प्यारे बच्चों? आदम और हवा पर। जब खुदा ने सारी दुनिया बनाई, बाग-ए-अदन बनाया, तो सबसे पहला शख्स आपको पता है कौन था जिसको खुदा ने बनाया मिट्टी से? वो था आदम। कौन था प्यारे बच्चों? आदम था। देखिए, खुदा ने आदम के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई। क्या क्या उन चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे लाइका पहाड़ बनाए, पार्क बनाए, नदियाँ बनाई, सीवियों बनाया, उसमें पेड़, फल खाने के लिए, सब्जियाँ, और इनफैक्ट तक के जो जानवर थे वहाँ के एनिमल्स, प्यारे बच्चों, वो आदम के दोस्त थे सारे। जैसे कि लॉयन, सबका तो ये दिल करता है कि लॉयन दोस्त हो। लॉयन इतना खतरनाक जानवर है प्यारे बच्चों। पर जब खुदा ने बाग-ए-अदन बनाने के बाद आदम को बनाया, तो तब खुदा ने आदम को ये बाग-ए-अदन संभालने की जिम्मेदारी दे दी प्यारे बच्चों, कि इसको तू संभाल। उसमें संभालने में कौन कौन सी चीज़ें थी? वहाँ के फल वगैरह, ये चीज़ें जो खुदा ने उसको बनाकर दी थी, जानवर संभाल, ये सब कुछ। पर फिर क्या हुआ? जब खुदा ने देखा कि आदम अभी अकेला है और आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो फिर खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी प्यारे बच्चों। मुझे पता है जब बच्चे सो जाए ना तो फिर उनका उठने का दिल नहीं करता, जैसे छोटे बच्चे सो जाए। तो इस तरह खुदा ने आदम को एक गहरी नींद दी और उसकी पसली में से एक पसली निकाल कर एक औरत बनाई। क्या बनाई प्यारे बच्चों? औरत, जिसका नाम क्या था? हवा। क्या था प्यारे बच्चों? हवा नाम था उसका। फिर खुदा ने इनको, जो आदम था वो शौहर था और जो हवा थी वो बीवी थी प्यारे बच्चों। तो इस तरह के क्या बन गया? जोड़ा बन गया प्यारे बच्चों। तो फिर खुदा ने दोनों को जिम्मेदारी दी कि बात की जिम्मेदारी आप लोगों की है। फिर प्यारे बच्चों, फिर खुदा ने इनको हुक्म भी दिया था, आपको पता है? जैसे कि हमें आज बाइबल्स में बहुत सारे हुक्म मिलते हैं कि हमने किन बातों पे अमल करना है और किन बातों पे नहीं अमल करना। तो प्यारे बच्चों, खुदा ने इनको एक हुक्म दिया हुआ था। वो क्या था हुक्म? हुक्म ये था कि तुम बाग का हर फल खा लो। क्या प्यारे बच्चों? बाग का हर फल खा लो, पर जो बाग के बीचों बीच है वो फल ना खाना, क्योंकि उस पे कौन था प्यारे बच्चों? शैतान था। कौन था प्यारे बच्चों? शैतान था। अब ये आदम और हवा के लिए एक इम्तिहान था। इम्तिहान से मुराद जैसे आपसे स्कूल में टेस्ट लिया जाता है, ट्यूशन में, कोचिंग में आपसे टेस्ट लिया जाता है, इस तरह खुदा ने आदम और हवा का एक इम्तिहान रखा हुआ था वहाँ पे, कि जो बाग के बीचों बीच है उस एक दरख्त है, उसका फल नहीं खाना। बाकी बाग के जो बाकी पेड़ पौधे हैं या दरख्त है जिनके फल हैं वो खा सकते हैं, पर खुदा ने एक इम्तिहान दिया था कि जो बाग के बीचों बीच है वो नहीं खाना। पर क्या हुआ प्यारे बच्चों? मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ। एक हम छोटा सा लिख लेंगे और उसके बाद आपको बताऊंगा फिर क्या हुआ।
جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا پیارے بچوں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا تھا کہ جو باغ کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن ہوا پیارے بچوں ایسے ٹہلتے ٹہلتے پورے اس باغ عدن میں جا رہی تھی. پھر وہ کہاں پہنچی؟ جہاں خدا نے جانے سے منع کیا ہوا تھا. جب ہوا نے اس پھل کو دیکھا، اس درخت کو دیکھا، تو شیطان وہیں تھا. شیطان کس طرح تھا؟ سانپ کی صورت میں. سانپ آپ لوگوں نے دیکھا بچوں؟ لائک اے سنیک دیکھا نا آپ نے؟ سنیک دیکھا نا؟ شاید آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، زو میں دیکھا ہوگا سنیک. تو اسی شیپ میں ایک وہاں سانپ تھا، اور وہ سانپ میں کون تھا؟ شیطان تھا، اور وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ جب شیطان نے دیکھا، اس سانپ نے دیکھا کہ ہوا آ رہی ہے اس کی طرف، پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ کا مطلب کہ انہوں نے ایک پلان بنایا اس سانپ نے کہ اب میں ہوا کو اس چیز کے بارے میں برگلاؤں گا کہ یہ پھل کھاؤ، یہ وہ، مطلب جھوٹی باتیں کر کے. پھر ایسا ہی ہوا پیارے بچوں، جب ہوا مزید اس کے پاس گئی، اس درخت کے اس پھل کے پاس گئی، تو پھر پیارے بچوں پتہ کیا ہوا؟ پھر سانپ نے اس کو ورگلانا شروع کر دیا. اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم یہ پھل کھاؤ تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند دیکھنے لگ جاؤ گے. یہ تو بات بالکل جھوٹ تھی، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم خدا کے اس لیول تک پہنچ سکیں. پر جو شیطان تھا وہ اس نے ہمارے سے مراد کے اس ہوا کے دماغ کو قابو میں کر لیا تھا. اسی طرح جس طرح اگر ہم آج پریشانی میں چلے جائیں، مشکلات میں چلے جائیں، تو شیطان ہمارے ذہن کو قابو کر لیتا ہے کہ اب تو یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا، یا یہ کام تو تجھ سے ہو گیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. مطلب شیطان اس طرح ہمارے دماغ کو قابو کرتا ہے. لیکن آج کی سٹوری آپ کے لیے پیارے بچوں، اس کو ضرور سنیں کہ آگے کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہو گیا. ہوا نے جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے شیطان اس کے دماغ کو قابو کر رہا تھا اور ہوا اس کے قابو میں آ چکی تھی. پھر ہوا نے ذہن میں سوچا، دماغ میں سوچا کہ دیکھنے کو تو بہت خوش نما ہے، مطلب اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا. یاد رکھیے پیارے بچوں، شیطان بھی اس طرح کرتا ہے. جو بری چیز ہوگی نا، اس کو شیطان اتنا اچھا کر کے ہمارے سامنے لے آئے گا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو لیں. کیوں لیں؟ تاکہ ہم خداوند کی نظر میں گر جائیں، تاکہ شیطان خوش ہو. لیکن ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اپنے خدا کو خوش کرنا ہے. تو اس طرح ہوا جب وہ آگے بڑھے، اس ہوا نے پھل کھایا، توڑا. جیسے ہی پھل کھایا تو پیچھے سے آدم آ گیا، اس کا شوہر آ گیا. کون آ گیا میرے بچوں؟ اس کا شوہر آ گیا. پھر کیا ہوا؟ آدم نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پھر ہمارے وہ ساری سٹوری بتائی جو شیطان نے اس کو بتائی تھی کہ یہ کھانے سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند دیکھنے لگ جاؤ گے. لیکن یہ بات تو بالکل جھوٹی سی، اور جھوٹی ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. پھر جو آدم تھا، اس کا شوہر، اس کے قابو میں آ گیا، شیطان کے بھی اور ہوا کے بھی. پھر اس نے بھی پھل کھایا، اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کیا ہوا؟ جو ایک پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ننگے ہیں. پھر انہوں نے دوڑ کر کیا کیا؟ انجیر کے پتوں کو لیا اور ان کو سی کر اپنے اوپر لے لیا تاکہ ان کو مطلب یہ نہ ہو کہ وہ ننگے ہیں. پھر کیا ہوا پیارے بچوں؟ جو شیطان تھا بڑا خوش ہوا کیونکہ آدم اور ہوا سے گناہ ہوا تھا. وہ گناہ کس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ خدا نے آدم کو اور ہوا کو کہا تھا کہ باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہیں، پر جو باغ کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. تو اس طرح ہوا کہ وہ سارے پھل تو کھا رہے تھے، پر ہوا آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ گئی. پھر وہ اس نے پھل کھایا، پھر ان دونوں نے پھل کھایا. پھر اس سے کیا ہوا؟ گناہ ہو گیا. پھر ان کی آنکھیں کھل گئی، ہم ننگے ہیں. پھر انہوں نے وہ سی کر انجیر کے پتے اپنے اوپر لیے. پھر خدا نے آواز دی آدم کو کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ دیکھیں سوال کیسا عجیب سا سوال ہے کہ آدم تو کہاں ہے. مطلب کہ خدا کو پتا تھا کہ آدم میرے سامنے ہے، کیونکہ خدا ہر وقت سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پر خدا اس وقت بھی آدم کا امتحان لے رہا تھا کہ اے آدم تو کہاں ہے، کیونکہ اس وقت آدم خدا کی نظر میں گر چکا تھا. آدم نے گناہ کیا تھا، ہوا نے گناہ کیا تھا. پھر اس طرح ہوا پیارے بچوں
کہ جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو کہاں ہے، پھر آپ کو پیارے بچوں پتہ ہے آدم نے کیا بولا؟ آدم نے بولا کہ اے خدا میں حاضر ہوں، اور آگے یہ لکھا کہ ہم ننگے ہیں، مطلب اس نے یہ بتایا. پر پھر خدا نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس کی اگر ہم مزید سٹوری آگے پڑھیں تو خدا کی اور آدم اور ہوا کی آپس میں بات چیت جو ہو رہی تھی، مطلب اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. پھر خدا نے ان کو کیا سزا دی آپ کو پتہ ہے؟ خدا نے اتنی بڑی سزا دی کہ ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. پیارے بچوں، اگر آپ کو میں ایک چیلنج دوں کہ ایک بال ہے جیسے جس میں ہم سالن ڈالتے ہیں، بال ٹھیک ہے، کٹورا ہے، اس میں میں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے بٹ اس کے اوپر ایک کیپ ہے، اور میں نے وہ بال ایک ٹیبل پر رکھ دیا اور آپ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی چیئر پہ، اور میں آپ کو یہ بول کر گیا ہوں کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے تب تک جب تک میں واپس لاؤں. میں باہر چلے گا، پر آپ کے دل میں پتہ کیا ہو رہا ہے پیارے بچوں؟ یار پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کیوں نہیں کھولنے دیا، کیا ہوگا. مطلب کہ اسی طرح جس طرح خدا نے آدم اور ہوا کو چیلنج دیا کہ پھل نہ کھانا، پر ہوا کے دماغ کو شیطان نے قابو میں کر لیا تھا. کس طرح آج آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو شیطان آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ مت کرو، یہ پر پھر آپ کو شیطان وہاں لے جاتا ہے جو کام غلط ہے. اسی طرح پیارے بچوں، خدا نے پھر باغ عدن سے ان کو نکال دیا. ہم بات کرتے ہیں وہ بال کی، پھر آپ کے من میں بات چلتی رہے گی کہ اس میں کیا ہے. فائنلی آپ دیکھیں بچوں کا مائنڈ چھوٹا ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ایک چیز کو فوکس نہیں کر پاتے. پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے پتا ہے 50% بچے اس بال کو کھول دیں گے، اس کیپ کو ہٹا دیں گے اوپر سے، پر جو 50% بچے وہ نہیں ہٹائیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح آدم اور ہوا سے جب یہ گناہ ہوا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے کیا ہوا ہے، گناہ ہوا ہے. تو پھر کیا ہوا پیارے بچوں؟ آپ کو پتا ہے خدا نے ان کو باغ عدن سے نکالا. میں اگر آپ کو پارک میں لے جاؤں پیارے بچوں، بالفرض ایک پارک میں لے جاؤں، آپ کھیل رہے ہو، جھولے لے رہے ہو، میں آپ کو اچانک سے ان جھولوں سے نکال کر، اس پارک سے نکال کر آپ کو باہر لے جاؤں اور آپ کو بولوں کہ اب آپ نے باہر رہنا، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ایسی بات ہے، آپ روئیں گے، عجیب سی فیلنگ ہوگی کہ یہ کیوں مجھے نکالا گیا ہے. اس طرح ہوا جب ایک باغ عدن، بچوں باغ میں بہت اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ باغ عدن خدا کا اپنا بنایا ہوا تھا، خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہوا تھا، پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اسی طرح ہوا جب خدا نے باغ عدن سے ان کو باہر نکالا، تب آدم اور ہوا بہت روئے. کیا روئے پیارے بچوں؟ بہت روئے وہ آدم اور ہوا. پھر آدم اور ہوا پھر باہر آ گئے، پھر وہ اپنا کاروبار مطلب کام کرنا شروع ہو گئے. جو آدم تھا وہ لکڑی میں کام کرتا تھا، ہوا اس کی مدد کرواتے تھے. پھر کے 2 بیٹے ہو گئے. کہنے سے یہ مراد ہے کہ جب باغ سے باہر نکالا تو پھر وہ اپنا کاروبار کرنے لگ گئے، مطلب پھر وہ گناہ کی زندگی میں آ گئے. پھر ان کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کی کیا ہو گیا؟ آپس میں جدائی ہو گئی. سو پیارے بچوں یاد رکھیے گا، ہم نے آدم اور ہوا کی طرح نہیں بننا. ہم نے اگر بننا ہے تو ایک سچے ایماندار، سچے خدا کے فرمانبردار بچے کی طرح بننا ہے. یاد رکھیں تب ہوا اور آدم پر ایک امتحان تھا ان کا، جس طرح آپ کے اسکول میں امتحان لیے جاتے ہیں، پر وہ امتحان پورا نہیں کر سکے. اب پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے، جو خدا آپ کو کہے، جو آپ کے والدین، ٹیچر، بڑا بھائی، بڑی بہن آپ کو بولے کہ بچے یہ چیز غلط ہے، بیٹی یہ چیز غلط ہے، آپ نہیں کرنی، تو آپ ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بڑے ہیں، وہ آپ کے لیے بھلا چاہتے ہیں. جس طرح خدا آدم اور ہوا کا کیا چاہتا تھا؟ بھلا چاہتا تھا. پر کیا کرتے؟ شیطان تو طاقتور تھا ان کے سامنے، وہ ہار گئے. تو یاد رکھیے گا جب خدا ہمیں کسی چیز کے لیے منع کرے پر وہ ہم سے ہونے لگے تو ہم نے رکنا ہے. پھر ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے خدا کی آواز سننی ہے کہ اے خدا مجھے اس چیز سے بچا. آئی ہوپ پیارے بچوں کہ آج کی اسٹوری سے خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز کرنی اور کون سی چیز نہیں کرنی. ہم نے خداوند کی ہر بات کو ماننا ہے اور ہر آواز کو سننا ہے. وہ سنیں گے کس طرح؟ جب دعا میں بیٹھیں گے، مطلب ہم نے دعا کرتے رہنا ہے.
हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी, खुशी भी आती रहेंगी, गम भी, लेकिन हमने हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। बेशक कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर, कुछ भी हो जाए, हमने दुआ करना नहीं छोड़ना प्यारे बच्चों। अगर आप सुबह उठें दुआ करें, रात को सोने से पहले आप दुआ करें, आप दोपहर में दुआ करें, इनफैक्ट आप खाना खाने लगे उससे पहले आप दुआ करें, मतलब हमने शुक्रगुजारी करनी है खुदा की। प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आपको खुदा ने इस स्टोरी के वसीले में बहुत बरकत दी है। तो हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और आज की इस स्टोरी का इख्तिताम करेंगे। ऐ कुदूस कुदूस आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बच्चों के लिए खुदावन, छोटी सी जान के लिए खुदावन। मैं आपका लाखों ढेरों बार शुक्रगुजार हूं खुदावन आज के स्टोरी के लिए खुदावन, कि खुदावन इन बच्चों ने जो सीखा है खुदावन, कि हमने सिर्फ आपकी आवाज़ सुननी है खुदावन। जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमने सिर्फ वो लेनी है, जो हमारे लिए चीज़ नुकसानदेह खुदावन हमने उसको आपके नाम से दूर करना है खुदावन। ये मेरा ईमान है खुदावन कि आज की स्टोरी से आपने को बहुत बरकत दी है खुदावन, और ये मेरा ईमान है खुदावन कि ये बच्चे इस स्टोरी पर पूरे तरीके से गौर और सौर करने वाले हो खुदावन। मेरा ईमान खुदावन आज की स्टोरी से खुदावन आप उनको बहुत बरकत दे रहे हैं और एक दूसरों तक इस कहानी को लेकर जाएंगे। इस मेरी दुआ को सुनकर बोलकर मांगते हैं उसी के नाम से। आई होप प्यारे बच्चों ये खुदा ने आपको इस स्टोरी से बहुत बरकत दी है। और मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैंने अपने चैनल पे एक व्हाट्सएप वीडियो शूट का आगाज किया है कि जिस पर आपके सॉन्ग्स, आपके एक्शन सॉन्ग्स, आपकी वर्सेस, दुआ, आप हमें आयत सुनाकर हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं, दुआ पढ़कर हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं, गीत गाकर सेंड कर सकते हैं। तो ये इस मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड करें ताकि हम आपकी इन प्यारी प्यारी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हो सके। सो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा और आप इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को आपने फिर से एक बार सुना ताकि खुदा आपके ईमान को मजबूत करने वाला हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।